اور K4 کی کیا ہی بات کروں کہ اس میں سندھ حکومت کی بھی کوتاہیاں ہیں، اس میں وفاقی حکومت کی بھی کوتاہیاں ہیں۔ یہ وہ سارے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں کہ جس پر سندھ حکومت اس سال بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وعدے وعید تو ہر سال ہوتے ہیں، اگر وعدوں پہ اعتبار کر لیا جاتا اور اس سال کی باتوں کو اگر سی ایم صاحب کی مان لی جائے تو جو پچھلے 10 سالوں سے انہوں نے یہ جو جھوٹے وعدے عوام کو کہے ہیں، اس کے لیے خود فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات مانی کہ ہم نے یہ کام نہیں کیے، تو اقرار جرم تو خود سی ایم صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کر لیا۔ اس سی ایم صاحب کی اسپیچ کے بعد، بجٹ کے سارے پروسیجر کے بعد، فائنانس بل کی جب باری آئی تو میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے یہی گزارش رکھی کہ اسپیکر صاحب آپ کا استحقاق ہے، ایک ہاؤس اچھے ماحول میں، جمہوری ماحول میں چلا، ہم نے اپنا احتجاج اور اپنے ان کی جو گورننس تھی حکومت کی وہ اپنے اسپیچز کی صورت میں ہم نے اس کو احتجاج کے طور پہ جو ہے ہم نے پیش کیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اتنی عجلت میں کرنے کی ضرورت کیا تھی سندھ فائنانس بل کو، اس کے لیے اگر ڈیبیٹ بھی کرا لی جاتی تو اس پہ بھی تھوڑا اکتفا ہو جاتا، سی ایم صاحب مزید بتا دیتے۔ صرف 2 محکموں کی بات، دو ہیڈز پہ جو ٹیکسیشن کی ہے اس کی بات کر کے سی ایم صاحب نے جو ہے وہ سارا سندھ فائنانس بل جو ہے وہ عددی اکثریت کی بنیاد پر پاس کرا لیا۔ بھئی اگر اسکولوں میں ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس کی ایکسپلینیشن وزیر اعلیٰ صاحب نے دی کہ جی 5 لاکھ سالانہ اگر فیس ہوگی تو ہم اس سے زیادہ جس کی فیس ہوگی ان اسکولوں پر ٹیکس لگائیں گے، تو اسکول والے بھی اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں نا بھائی، فیس کے مد میں جو ہیڈ پہ پیسے لیتے ہیں وہ کم کر دیں گے، الاؤنس بڑھا دیں گے ٹیکس سے بچنے کے لیے۔ تو یہ کوئی کارگر موضوع کام تو نہیں رہا یہ سندھ فائنانس بل کا، ہم اس سے بہتر مشورے دے سکتے تھے۔ اچھا، سندھ فائنانس بل، میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی اور آج پھر سی ایم صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہم اپنی محصولات جو ٹیکس وصولی کرنی ہوتی ہے سندھ حکومت کو وہ ہم پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج خود سی ایم نے فلور پہ یہ بات بولی، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اپنے محصولات کو ٹھیک کر لیتے۔ وہ ٹیکس جو 60%، 50%، 65% یہ وصول کر رہے ہیں، اسی ٹیکس کو جو آلریڈی لاگو ہے اس صوبے پر اس کو 100% لے جاتے، اس کے بعد اس فائنانس بل کی بات کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں سی ایم صاحب نے اور سندھ حکومت نے یک جنبش قلم اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا، ہماری گزارشات کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر ایک کچھ نئے ہیڈز پہ ٹیکس لے کر آ گئے۔ بھئی اگر پرائیویٹ اسپتالوں میں جس پہ بیڈ کے چارجز 25,000 روپے سے زائد ہیں اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے سب کو یہ بات پتہ ہے کہ چند ہی اسپتال آئیں گے، مگر وہ اسپتال کی انتظامیہ اتنی بے وقوف تھوڑی ہے، وہ بیڈ چارجز کا اماؤنٹ جو ہے 25,000 سے کم رکھ کے کسی اور ہیڈ پہ پیسہ لینے شروع کر دے گی جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی میں تو بے وقوفانہ حرکت کہوں گا کہ اتنی عجلت میں اتنا امپورٹنٹ بل کہ بھائی سندھ کے پیسوں ٹیکسز کی مد میں جو سندھ حکومت کے ریونیوز کی کلیکشن ہوتی ہے اس پہ ہماری گزارشات اگر سن لی جاتی تو ہم اس سے زیادہ ان کو اچھے مشورے دیتے تھے۔ پتہ نہیں کس یہ بھی کام سرکاری بابو نے ان کو کر کے دیا ہے، یہ بڑے عجیب سی بات ہے۔ اس پورے بجٹ میں یہ بات میں شہری سندھ کی عوام کو خاص طور پہ اور بالعموم پورے سندھ کی عوام کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس سال بھی سندھ حکومت کے اس پیش کردہ بجٹ سے کوئی امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو صورتحال جیسے پچھلے 15 سالوں سے چل رہی ہے، 16واں سال بھی کچھ اسی طرح کا گزرنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔